علیکم جی، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک نیو ولاگ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں کہ کچھ دنوں سے میرا جو نیا ولاگ ہے وہ اپلوڈ نہیں ہو سکا۔ یوٹیوب پہ کچھ مصروفیات بن گئی تھی جن کی وجہ سے ٹائم نہیں مل سکا ولاگ اپڈیٹ کرنے کا، بٹ آج ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، جو کہ کچھ دن پہلے ہوئی لیکن ٹائم نہیں ملا جس کی وجہ سے ولاگ بنا سکیں، بٹ سوچا کہ اب ولاگ بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا بہت لازمی ہے، تاکہ جو اسٹوڈنٹس ابھی سپتمبر 2025 میں آنے کا سوچ رہے ہیں یا جنوری میں آنے کا سوچ رہے ہیں 2026 میں، تو وہ اس کے اکارڈنگلی اپنا پلان کر سکیں اور صحیح ڈیسیجن لے سکیں۔ تو اپڈیٹ کچھ ایسی ہے جو کہ شائع ہوئی ہے، یہ اس اپڈیٹ کو آپ ویریفائی بھی کر سکتے ہیں اکنامک ٹائمز کی ویب سائٹ پہ جا کے، اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل ٹائمز میں نے بھی یہ شائع کی ہے۔ تو اپڈیٹ کچھ اس طرح کی ہے کہ کچھ دن پہلے ہوم آفس کا اور ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن جو یو کے کی ہے ان کے بیچ میں کچھ دراڑ آئی ہے، کچھ کلیش ہوا ہے، جس کو رپورٹ کیا ہے فائنینشیل ٹائمز نے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اکنامک ٹائمز نے بھی۔ اس کی بنیاد کیا ہے اس کو آپ کو بتا دیتے ہیں تھوڑا بہت۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہوم آفس جو کہ پچھلے سال بھی یہ اس کے پیچھے پڑے تھے گریجویٹ ویزے کے، لیکن پچھلے سال انہوں نے کوئی چینجز نہیں لائے کیونکہ انہوں نے ایک انالیسس لیا، ایک اسیسمنٹ کی، اور اس پہ پتہ چلا کہ جو گریجویٹ ویزا ہے اس کو زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر رہے، اس کا غلط استعمال نہیں ہو رہا، جس بنیاد پہ اس پہ کوئی چینجز نہیں لائے گئے تھے۔ بٹ کیونکہ پچھلے کچھ 2-3 سالوں میں جو مائیگرنٹس ہیں یو کے میں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، چاہے وہ پاکستان سے ہوں، انڈیا سے آئے ہوں یا نائجیریا سے آئے ہوں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، اور یو کے اتنے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا جتنے لوگ جو ہیں وہ یو کے میں آئے ہیں، بیکاز آف آل دیز اسٹوڈنٹ ویزاز، اور ان کے ساتھ جو ڈپینڈنٹس انہوں نے الاؤ کیے تھے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت لوگوں نے جو ہے یہاں کے لیے اسٹڈیز کے لیے اپلائی کیا، اپنی فیملیز کو لے کے آئے اور ابھی بھی رہ رہے ہیں یو کے میں۔ تو ہوم آفس نے اب اکارڈنگ ٹو فائنینشیل ٹائمز، ہوم آفس جو ہے وہ کوئی چینجز لا رہا ہے گریجویٹ ویزے پہ، لیکن ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن جو ہے وہ اس میں دراڑ بنی ہوئی ہے۔ اب دراڑ کیوں بنی ہوئی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن یا آپ یو کے کی اکانومی دیکھیں تو موسٹلی جو ہے ان کا ٹریجری سیکٹر ہے، جس میں یہ بہت امپورٹس ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ مطلب ایکسپورٹ آپ دیکھ لیں، جس طرح لوگ وہاں سے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو یہ ان کا ایک قسم کا ایکسپورٹ، اپنی سروسز ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ایجوکیشن سروسز، تو اس سے بہت ان کی اکانومی کو فائدہ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے یہاں کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ آگے جو ہے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس لے کے آ سکتی ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو 15,000 20,000 سال کی فیس دے کے آتے ہیں، اور اس سے یونیورسٹیز کو بہت ساری فنڈنگ ہو جاتی ہے۔ تو اب ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن نے یہ یونیورسٹیز جو ہیں ساری ان کو انکریج کیا ہے کہ وہ جو ہے اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں، اگر ہوم آفس کوئی چینج لاتا ہے یا کوئی اناؤنس کرتا ہے کہ ہم گریجویٹ ویزے میں کوئی کسی قسم کے ریسٹرکشنز لا رہے ہیں، تو اس کے خلاف جو ہے وہ پروٹیسٹ کریں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں ساری یونیورسٹیاں، کیونکہ یونیورسٹیز اگر آپ دیکھ لیں پچھلے سال انہوں نے جس طرح ہی ڈپینڈنٹ ویزے بند کیے، اس کے بعد بہت سارا نقصان ہوا یونیورسٹیز کو، اور ابھی بھی کافی یونیورسٹیز، حالانکہ جس یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں، یونیورسٹی آف بریڈ فورڈ، اس کی ہمیں خصوصی ای میل آئی ہے کہ ہماری جو یونیورسٹی ہے وہ اس ٹائم فائنینشیل ڈیفیکلٹیز سے جا رہی ہے، اور اس کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو پچھلے سال جو ویزاز میں چینجز لے کے آئے تھے ڈپینڈنٹ ویزاز میں، تو اس کی وجہ سے بہت سارا نقصان ہوا تھا، لوگوں نے اسٹوڈنٹ ویزا لینا بند کر دیے تھے، جس کی وجہ سے جتنا بھی ایجوکیشن سیکٹر ہے وہ بہت انہوں نے سفر کیا تھا۔ لیکن اگر آپ دوسری سائڈ پہ دیکھی جائیں تو ہوم آفس بھی ٹو سم ایکسٹینڈ صحیح سوچ رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ مائیگرنٹس آلریڈی بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو اب ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کنٹرول کرنا ہے، جو ایک فس کریٹ ہو چکی ہے پچھلے کچھ 2-3 سالوں میں، چاہے وہ گورنمنٹ کی وجہ سے ہو، چاہے ان کا کوئی نیگلیجنٹ انہوں نے پالیسی امپلیمنٹ کی ہو، جس کی وجہ سے جو ہے پچھلے 3-4 سالوں میں اتنے زیادہ لوگ یو کے میں آئے ہیں۔ تو اب ہوم آفس جو ہے وہ کوئی چینجز لا رہا ہے، ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو فائنینشیل ٹائمز اینڈ اکنامک ٹائمز
ہمیں اتنا پتہ چل چکا ہے کہ ہوم آفس جو ہے پھر سے اس چیز کو کنسیڈر کر رہا ہے. تو اگر ایک چیز کو 2 بار کنسیڈر کر رہا ہے ہوم آفس، جس طرح کہ پچھلے سال بھی انہوں نے کیا تھا لیکن اس کو چھوڑ دیا تھا گریجویٹ ویزے کو، لیکن اس سال پھر سے وہ کنسیڈر کر رہے ہیں، تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہوم آفس جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی کسی قسم کا کوئی چینج لے کے آئے گا. اب وہ چینج کیا ہو سکتا ہے یہ اب ہوم آفس جانتا ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو پریڈکشن، میں اپنی پریڈکشن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں ہوم آفس کے پاس کوئی 2-3 آپشن ہیں جو گریجویٹ ویزے میں کرتے ہیں. پہلا آپشن کمپلیٹلی فنش کر دے، گریجویٹ ویزا نہ دے اسٹوڈنٹس کو جو یو کے میں آتے ہیں، وہ اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کریں. اگر ان کو اسپانسرشپ جاب نہیں ملتی ڈیورنگ دیٹ اسٹڈی پیریڈ تو وہ واپس چلے جائیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس پہ ریسٹرکشنز امپوز کر دیں، ریکوائرمنٹس امپوز کر دیں. اس میں آتا ہوں، لیکن اب پہلے پوائنٹ پہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اگر پہلا پوائنٹ ہوم آفس جو ہے اگر گریجویٹ ویزا ختم کرتا ہے تو اس کی کیا پاسبلٹی ہے. اگر گریجویٹ ویزا وہ ختم کرتے ہیں تو اس کی کانسیکوینسز کیا ہوں گے. کانسیکوینسز یہ ہوں گے کہ یہاں کی یونیورسٹیز پوری طرح فائنینشیل ڈیفیکلٹیز سے سفر کریں گی، اور ہو سکتا ہے کچھ ایسی یونیورسٹیز ہوں جو اس کے ساتھ کوپ اپ نہ کر سکیں اور وہ جو ہیں ان کو کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن کرنا پڑے. تو یہ یو کے کی اکانومی کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں یو کے کی جی ڈی پی کے اندر ان دی فارم آف پیئنگ فیسز. تو اب اگر یہ گریجویٹ ویزا فنش کرتے ہیں تو اس کے چانسز بہت کم ہیں، کیونکہ آلریڈی ان کا ایجوکیشن سیکٹر جو ہے وہ بہت خراب ہو چکا ہے بیکاز آف شٹنگ ڈاؤن دی ڈپینڈنٹ ویزاز. تو اب اگر وہ گریجویٹ ویزے کو پوری طرح ختم کرتے ہیں تو اس پہ ان کو یہ نقصان ہوگا کہ ان کا ایجوکیشن سیکٹر جو ہے وہ بہت پوری طرح سفر کرے گا. تو اب اس کی پاسبلٹی تو بہت کم لگ رہی ہے. ایسا ہوم آفس کرے گا نہیں، کیونکہ اتنے یو کے کی گورنمنٹ بھی پاگل نہیں ہے. بلینز آف پاؤنڈس جو ہیں وہ ہر سال یہ لیتے ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس سے ان دی فارم آف فیس. اور اس کا ایک اور بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس نہ آئیں یو کے میں تو یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو آلریڈی ان کو گورنمنٹ فنڈ کر رہی ہوتی ہے، تو اس سے یونیورسٹی کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا. اور یہاں کے جو ہوم اسٹوڈنٹس اگر وہ فیس بھی دیتے ہیں تو وہ فیس جو ہوتی ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے مقابلے میں آدھی فیس ان کو دینی پڑتی ہے ہوم اسٹوڈنٹس کو، تو اس سے یونیورسٹیز کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا. تو ہو سکتا ہے اگر ہوم آفس یہ کرنا چاہے تو یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس کے سامنے اقتدار بن کے کھڑی ہو جائیں اور یہ نہ کرنے دیں ہوم آفس کو. لیکن ہوم آفس کچھ نہ کچھ اب کرے گا گریجویٹ ویزے کے ساتھ. اب دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہوم آفس جو ہے گریجویٹ ویزے کی اوپر ریکوائرمنٹ رکھتے ہیں. اب وہ ریکوائرمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یہ میں نے اپنے پہلے ولاگ میں آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ اگر اپنے بیچلرز میں آتے ہیں، اپنے ماسٹرز میں آتے ہیں، تو ٹرائی ٹو بلڈ یور سی وی، ٹرائی ٹو بلڈ کنیکشنز، تاکہ ایٹ دی اینڈ آف یور کورس آپ کو اپنی جاب مل جائے، اپنی اسپانسرڈ جاب مل جائے. تو اب ہوم آفس یہ کر سکتا ہے کہ ہوم آفس گریجویٹ ویزے پہ سمپلی ریکوائرمنٹ رکھتے ہیں. وہ کہے کہ ہم 2 سال کا اس کو جو بچہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرے گا، ہم اس کو 2 سال کا جو ہے وہ گریجویٹ ویزا دیں گے، بٹ آن اے کنڈیشن. اب وہ کنڈیشن کیا ہوگی؟ وہ کنڈیشن بڑی انٹرسٹنگ ہوگی کہ ہوم آفس یہ کر سکتا ہے کہ آپ ریسٹرکشن یہ ریکوائرمنٹ یہ امپوز کر دیں کہ جو اسٹوڈنٹ گریجویٹ ویزا لینا چاہتا ہے اس کے پاس آلریڈی اپنی ڈگری سے ریلیٹڈ جاب ہو. اگر یہ کیا تو بہت ساری مشکلات ہو جائیں گی اسٹوڈنٹس کے لیے، کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پڑھ جائیں گے، نہ ان کو آگے کا پتہ ہوگا نہ ان کو پیچھے کا پتہ ہوگا. ان کو ڈیسیجن لینے میں مشکل ہوگی. ڈیسیجن لینے میں مشکل یہ ہوگی کہ اب وہ اپنا لک استعمال کریں گے. اچھا جی، اب اس کے ساتھ ساتھ تیسرا آپشن کیا ہو سکتا ہے ہوم آفس کے پاس؟ تیسرا آپشن ہوم آفس کے پاس یہ ہو سکتا ہے، جس طرح کہ یہاں کی یونیورسٹیز نے بھی امپلیمنٹ کیا ہوا ہے اس آپشن کو، لیکن وہ کسی اور طرح سے اس کو یوز کرتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یونیورسٹی میں وہ کس طرح یوز ہوتا ہے، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے ہوم آفس کس طرح پلان کر سکتا ہے اس کو یوز کرنے کا. وہ یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹیز یہاں کی موسٹلی جو یونیورسٹیز آپ کو اسکالرشپ دیتی ہیں یو کے میں، وہ کنڈیشنل اسکالرشپ ہوتی ہے. اور جیسے کہ میری یونیورسٹی تھی تو اس نے مجھے کنڈیشنل اسکالرشپ دی. میرا بیچلرز 3 سال کا تھا، تو مجھے نہیں پتہ تھا پہلے سال کی یہ کنڈیشنل اسکالرشپ ہے. مجھے دوسرے سال پتہ لگا جب مجھے باقی لوگوں سے پتہ لگا کہ ان کی اسکالرشپ جو ہے وہ
کینسل ہو گئی ہے. تو کینسل کیوں کی یونیورسٹی نے؟ کینسل اس لیے کی کہ یونیورسٹی نے جب اپنے کیس لیٹر دیا اس پہ کوئی ریکوائرمنٹ رکھی ہوئی تھی کہ یہ کنڈیشنل اسکالرشپ ہے، اور کنڈیشنل اسکالرشپ مطلب یہ کہ اگر یہ بچہ پہلے سال میں اپنے 60% اس نے ایوریج نہیں لے کے آیا تو اس کی اسکالرشپ جو ہے وہ ہم ہٹا دیں گے. اب وہ اسکالرشپ ہٹ جاتی تھی، بہت سارے اسٹوڈنٹس کی ہٹی ہے تو ان کو بہت سارا نقصان ہوا. ان کو جو 4000 اسکالرشپ ملی ہوئی تھی وہ ان کو 4000 ایکسٹرا فیس دینی پڑی یونیورسٹی کو. تو اب اس کو ہوم آفس بھی یوز کر سکتا ہے. اب ہوم آفس کس طرح یوز کر سکتا ہے؟ ہوم آفس اس طرح یوز کر سکتا ہے کہ وہ کہے آپ آئے ہیں اپنی ڈگری کمپلیٹ کریں، آپ نے اگر ڈگری میں 60% اگر آپ لے کے آتے ہیں آن ایوریج تو آپ کو گریجویٹ ویزے کے لیے آپ ایلیجیبل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ 60% نہیں لے کے آتے تو ان دیٹ کیس آپ کو گریجویٹ ویزا نہیں ملے گا. تو یہ کچھ آپشنز ہیں ہوم آفس کے پاس جو وہ کنسیڈر کر سکتا ہے چینج لانے میں گریجویٹ ویزے میں. لیکن ایٹ دی اینڈ یہ ہوم آفس کو پتہ ہے کہ ان کی انٹینشن کیا ہے اور وہ کرنا کیا چاہتے ہیں گریجویٹ ویزے کے ساتھ. بٹ ابھی گھبرانے کی بات نہیں ہے. جو ابھی اسٹوڈنٹس کرنٹلی یو کے میں ہیں ان کے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر ہوم آفس کوئی چینج لانا بھی چاہے تو وہ چینج اس چینج کو لگ جائے گا تقریباً 1 سال، اور وہ چینج ہمیں نظر آئے گا اگلے سال کہیں اپریل یا مئی میں جا کے، مطلب 2026 میں اور اپریل میں جو ہے یہ چینج ہم دیکھ سکیں گے کہ اصل چینج کیا ہوا ہے گریجویٹ ویزے میں. کیونکہ یہ بہت بڑا چینج ہوگا. ابھی بہت سارا جس طرح ابھی ہوم آفس کا ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کے ساتھ کلیش ہوا ہے تو ابھی بہت سارے پروٹیسٹ اگر ہوم آفس فردر بھی اسٹیپس لیتا ہے تو اس کو آپ ریٹیلیٹ کریں گی یونیورسٹیز. تو یہ تھی کچھ اپڈیٹ جو ہوم آفس کی جانب سے فائنینشیل ٹائمز نے شائع کی، اکنامک ٹائمز نے شائع کی، اور ہم نے آپ تک پہنچائی اور آپ کو بتایا کہ کون کون سے آپشنس ہیں جو ہوم آفس کنسیڈر کر سکتا ہے ان آرڈر ٹو برنگ سم چینج ان ٹو دی گریجویٹ ویزا. تو آج کا ولاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اپنے نیکسٹ ولاگ میں. اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب لازمی کریے. اور تب تک کے لیے دیجیے مجھے اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے.